السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا پھر سے ہمارا ترجمہ سورہ نساء کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، پس اگر نہ وہ جدا رہیں تم سے اور پیش کریں تمہاری طرف صلح، وَيُكَفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور روک لیں اپنے ہاتھوں کو، پس پکڑو ان کو اور مارو ان کو جہاں کہیں تم پاؤ ان کو۔ یعنی اگر وہ تمہاری طرف صلح بھی پیش نہ کریں، تم سے جدا رہیں اور اپنے ہاتھوں کو تم سے روکیں بھی نہیں، یہ منافق لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر تم ان کو پکڑ کے جہاں کہیں تم ان کو پاؤ ان سے تم لڑ سکتے ہو۔ پس اگر نہ وہ جدا رہیں تم سے اور نہ پیش کریں تمہاری طرف صلح اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو، تو پکڑو ان منافقوں کو اور مارو ان کو جہاں کہیں تم پاؤ ان کو۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ اور یہی ہے تم پر کہ ہم نے بنا دی تمہارے لیے ان پر کھلی دلیل۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً اور نہیں ہے کسی مومن کا کام کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے۔ یعنی کہ یہاں پہ غلطی سے قتل کرنے کے بارے میں ہے کہ کوئی مومن اگر کسی کو قتل غلطی سے کر دے، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے یہ کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً اور جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو غلطی سے، یعنی غلطی سے اس سے مارا جائے وہ مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تو آزاد کرے ایک غلام، مؤمنۃ مومن۔ یعنی اس کی سزا یہی ہے کہ اب تو غلام آزاد نہیں ہوتے، اب تو یہ ہے کہ پیسے ویسے دے کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، جب غلام باندیاں ہوتی تھی تو اگر کسی مومن کو قتل غلطی سے کر دیا گیا تو اس کی سزا یہ تھی کہ سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرے اور وہ بھی مومن۔ پس آزاد کرے ایک مومن غلام، وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ اور خون بہا پہنچائے الی اہلہ اس کے گھر والوں کی طرف، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ ہاں، یعنی جن کا مارا گیا ہے اگر وہ خود سے خون بہا لینے سے، کوئی پیسے ویسے لینے سے انکار کر دیں، معاف کر دیں تو علیحدہ بات ہے، نہیں تو اس کی سزا یہی ہے کہ وہ ایک مومن غلام سے آزاد کرے اور خون بہا جن کا قتل ہوا ہے ان کو دے۔ اور جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو غلطی سے، پس وہ آزاد کرے ایک مومن غلام اور خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کی طرف مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ پس اگر تھا وہ مرنے والا کسی ایسی قوم سے، عَدُوٍّ لَكُمْ کہ وہ تمہارے دشمن ہے، یعنی کوئی دشمن ہے تمہارے جیسے کافروں کا جو ہے مارا گیا ہے مسلمان سے غلطی سے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ پس اگر تھا وہ مرنے والا کسی قوم سے کہ وہ دشمن ہے تمہارے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ مومن اور وہ ایمان والا بھی ہو، یعنی مرنے والا ایمان والا بھی تھا، تو ایک مومن غلام آزاد کر دے، یعنی خون بہا نہ پہنچائے، صرف ایک مومن غلام آزاد کر دے۔ یعنی جن کا مارا گیا ان سے تو تمہاری دشمنی تھی، لیکن وہ جو مرا ہے وہ خود مومن تھا تو وہ ایک غلام آزاد کر دے۔ پس اگر وہ تھا کسی ایسی قوم سے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور وہ مرنے والا مومن تھا تو آزاد کر دے ایک مومن غلام۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ اور اگر وہ تھا کسی ایسی قوم میں سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق کوئی وعدہ تھا، فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَہْلِهِ تو خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کی طرف، وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور ایک مومن غلام آزاد بھی کرے۔ یعنی اس کی پیچھے والی سزا ہے کہ وہ مرنے والا کسی ایسی قوم سے تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا تھا کہ نہ ہم تمہارا کوئی بندہ ماریں گے نہ تم ہمارا مارنا، تو اس کی اگر انہوں نے غلطی سے مر گیا ہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ وہ خون بہا بھی پہنچائے اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرے، خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کی طرف اور ایک مومن غلام آزاد کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ پس وہ شخص جو نہ پائے، فَصِيَامُ تو روزے رکھے، شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 2 مہینے کے لگاتار،
یعنی اگر خون بہا وہ نہیں دے سکتا، مومن غلام آزاد نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر اس کی سزا یہی ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ بس وہ شخص جو نہ پائے تو روزے رکھے 2 مہینے کے لگاتار، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، یعنی توبہ طائب ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو جان بوجھ کر، اوپر کیا تھا کہ غلطی سے، تو یہاں پہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کی جان لے لی ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، ولعنہ، اور اس پر لعنت بھی ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور تیار کیا اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب۔ یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر مار دیا تو اس کی سب سے بڑھ کر سزا یہ کیا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو جان بوجھ کر، بس اس کی سزا ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ، اور اللہ کا اس پر غضب بھی ہوگا اور لعنت بھی ہوگی، اور تیار کیا ہے اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، یہاں پہ ایک بات ختم ہو کے اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نکلو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی بعض دفعہ مدینہ میں یا مکہ میں آ کے کوئی جھوٹی خبر پھیلا دیتا تھا کہ کافر جو ہے جنگ کے لیے تیار ہیں، تو ادھر سے مسلمان تیاری کر لیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے نہیں، اگر تمہیں کوئی خبر آ کے دے رہا ہے پہلے اس کی تم تحقیق کیا کرو۔ اے ایمان والو، جب تم سفر میں نکلو اللہ کے راستے میں تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور نہ تم کہو اس شخص کو جو پیش کرے تمہاری طرف سلام کہ تم مومن نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی تمہیں آ کے السلام علیکم کہہ رہا ہے، تو اگر تم آگے سے اس کو یہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ اچھی بات نہیں ہے، کہ سلامتی جو ہے وہ ایک مومن انسان ہی بھیج سکتا ہے، کوئی یہودی، عیسائی، کافر نہیں بھیج سکتے۔ اور نہ تم کہو اس شخص کے بارے میں جو پیش کرے تم کو سلام کہ تم مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیاوی زندگی کا سامان، یعنی تم اس سے جنگ کر کے ایک ساز و سامان، دنیاوی ساز و سامان چاہتے ہو کہ ہمارے ہاتھ میں مال غنیمت آ جائے، تم چاہتے ہو دنیاوی زندگی کا سامان۔ فَعِندَ اللّٰہِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، بس اللہ کے پاس غنیمتیں بہت زیادہ ہے۔ یعنی تم یہاں پہ مال غنیمت کے لالچ میں آ کے کسی سے جنگ نہ کرو، اللہ کے پاس جو تمہارے لیے وہ بہت کچھ ہے، بس اللہ کے پاس ہے بہت زیادہ غنیمتیں۔ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، اسی طرح تم تھے اس سے پہلے، فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ، پس احسان کر دیا اللہ نے تم پر، فَتَبَيَّنُوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی پہلے جو تھے تم اچانک سے ایسے ہی کر لیتے تھے کہ نہیں سمجھ آئی تو جنگ کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ نے تمہیں اب سمجھ دے دی، تم پر اللہ نے احسان کر دیا، تو اس لیے پہلے کافر کے بارے میں تحقیق کرو، آیا وہ جنگ کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اسی طرح تم تھے اس سے پہلے، پس احسان کر دیا اللہ نے تم پر، پس تم تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں ہیں برابر بیٹھے رہنے والے مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، بغیر کسی تکلیف کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں۔ یعنی دونوں برابر نہیں ہیں، کون کہ ایک تو بغیر، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا کہ جنگ میں جانا ہے، تو کوئی آ کے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تکلیف کے یہ کہہ دے کہ میں نہیں جا سکتا، اور ایک اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، تو یہ اللہ نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہیں، نہیں ہے برابر بیٹھے رہنے والے مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے، اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔